الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسٹ ویلکم گائز ان مائی چینل آئی ایم یور ہوسٹ نیہا ناز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جس ٹاپک کو یہاں ڈسکس کرنے والے ہیں تھمبنیل میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ بہت سارے مسائل ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ کے بارے میں فیس کرتے ہیں، لیکن ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اس کا کیا سلوشن ہے۔ تو آج آپ کی انفارمیشن انکریز کرنے کے لیے میں یہاں پر اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں تو اپنے ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ جب نصاب پورے ہونے کے بعد اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ ہے، بقدر نصاب نہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی رقم نکالی جائے گی اور جس نصاب سونا یا چاندی کو بھی پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں جن زیورات کی مالک عورت ہو، خواہ وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیور دے کر مالک بنا دیا، تو وہ کیا کریں؟ تو اس زیور کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کے گھر سے لے کر آئی ہے یا شوہر نے اس کو دے دیا، وہ مالک ہے اس زیور کی، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے عورت پر فرض ہے۔ اور جن زیورات کا مرد مالک ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہو، مالک نہیں بنایا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت پر نہیں۔ اب بات کی جائے تجارت کی، تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اس سے اگر سونا یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ اگر سونا چاندی نہ ہو، نہ مال تجارت ہو، بلکہ صرف نوٹ اور روپیہ ہو، تو کم سے کم اتنے روپے، پیسے اور نوٹ ہوں کہ بازار میں ان سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اس شخص کو نوٹ اور روپے، پیسوں کی زکوٰۃ کا کل 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اگر شروع سال میں نصاب پورا تھا اور آخری سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیانے سال میں کچھ دن مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی، جبکہ اس شخص کو پورے سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اب بات کی جائے کہ روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں روپے پیسے ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ جتنے روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اگر اس کا غلہ، کپڑا، کتابیں یا کوئی بھی سامان خرید کر مستحق کو زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ کرائے پہ دیتے ہیں چیزیں، تو ان کو کس طرح سے زکوٰۃ دینی ہے۔ کرائے پر اٹھانے کے لیے ویگنز، موٹرز، بس، ٹرک، اسی طرح ویگنز، دریاں، کرسیاں، میز، پلنگ اور ڈفرینٹ کائنڈ کی تھنگس ہوتی ہیں جو کرائے کے اٹھانے کے لیے مکانات اور دکانوں سے حاصل شدہ آمدنی اگر بقدر نصاب ہوا تو اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو یعنی کہ کاروبار کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، کرایہ وصول کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ واجب ہے۔ اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ رشتہ داروں میں ہم کسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کسے نہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، یوں ہی کوئی شخص اپنے والدین اوپر اور اپنی اولاد کے نیچے تک زکوٰۃ عشرہ، فطرانہ اور فدیہ کفارہ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ غریب رشتہ دار ہیں، مثلاً بہن بھائی اور ان کی اولاد، چچا پھوپھی، ماموں خالہ اور ان کی اولاد اگر غریب اور مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ و عشرہ، فطرانہ، فدیہ وغیرہ دینا دگنا ثواب ہے۔ تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں، یہاں اپنے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں دیکھیے، پھر دور کہیں اپنی زکوٰۃ دیا کریں۔ اولین فرض ادا کرنے کا، دوہم صلہ رحمی اور رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا واجب یہ تسلی ہو کہ یہ شخص غریب و مستحق ہے، اس کو بقدر ضرورت ہے، دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ عشرہ وغیرہ ہے، بلکہ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس میں کمی نہ آئے۔ نیکی وہی اچھی ہوتی ہے جو لوگوں کو شو نہ کی جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کی بھی خبر نہ ہو۔
اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو ہم بہت زیادہ بہتر لوگ ہیں کہ دینے والوں میں سے ہیں۔ ہمارا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے ہاتھ کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ زکوٰۃ و صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے اقراب کو دیں، پھر ان کی اولاد کو، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ ورانوں کو، پھر اپنے گاؤں اور شہر کے رہنے والوں کو، عالم غیر وغیرہ کو۔ تو بس یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کو فراہم کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔